جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ، میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں، جہاں پہ پی ڈی ایم کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اس اجلاس کے حقائق، اس کا اعلامیہ تو آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ہم آپ کے سامنے اس کی اندر کی سٹوری ابھی لا رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ اعلامیہ آپ سنیں گے، لیکن اندر کی کہانی کیا ہے، آصف علی زرداری نے کس طرح پوری اپوزیشن کو ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا ہے، یہ فیصلہ کر کے کہ بھائی میں تو استعفے دینے والا نہیں، اور تب تک میں لانگ مارچ میں بھی نہیں آؤں گا جب تک میاں نواز شریف لندن سے اسلام آباد یعنی پاکستان نہیں پہنچ جاتے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے اپوزیشن کے لیے یہ ماننا، اور ان کے جواب میں جواب شکوہ مریم نواز نے جو کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہ موجود ہیں، میں تو موجود ہوں، زرداری صاحب میرے والد صاحب کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو جیل میں 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی کہانی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ ایک برادر اسلامی ملک کے دورے پہ گئے تھے 2-3 دنوں کے لیے، اور فوری طور پہ ان کو واپس بلایا گیا، اور انہوں نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کچھ رپورٹ پی ڈی ایم کے دھرنے اور احتجاج کے حوالے سے پیش کیا ہے، اس میں بھی بات کریں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف، یعنی ڈسکا کا جو الیکشن پورا انہوں نے کہا دوبارہ کروائے، آج سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے علی اسجد ملی، ان کو ریلیف دینے سے ان کا جو ڈیمانڈڈ ریلیف تھا، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، انکار کر دیا۔ ان 3 باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ ابھی گفتگو کیا ہوئی ہے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اور آصف علی زرداری نے وہ کیا باتیں کی کہ جب آصف علی زرداری ویڈیو لنک پہ موجود تھے تو پن ڈراپ سائلنس تھی، بالکل خاموشی تھی، اور جیسے جیسے آصف علی زرداری بات کرتے گئے، مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کے چہروں کے تاثرات بدلتے گئے۔ ہم ذرا آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے کہا کیا۔ آصف علی زرداری نے جناب علی جو باتیں کی، اس کے ذرا نکات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جمہوری قوتوں نے دھاندلی کا سامنا کیا، یعنی چیئرمین سینٹ کے تناظر میں انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے 14 برس جیل میں گزارے ہیں، میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لائیں، ہم نے سینٹ انتخابات لڑے اور سینیٹر اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے، کیونکہ اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے بالکل پیچھے بیٹھے تھے جب ویڈیو لنک کے ذریعے میاں نواز شریف اس تمام جو ہو رہی ہے میٹنگ اس میں موجود تھے، اور پھر آصف علی زرداری نے بڑے کھل کے جملہ زور دے کے کہا اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو یہ مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے پھر کہا کہ جب 1986 اور 2007 میں شہید بی بی وطن آئی تو ہم نے پورے ملک کو موبلائز کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی منصوبہ بندی ہمیں کرنی ہوگی جو 1986 اور 2007 میں ہم نے کی تھی۔ پھر آصف علی زرداری نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جاتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتا ہوں، تو جناب مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ڈر نہیں ہے، تاہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد ذاتی اناج کی بجائے جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے پنچ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو۔ پھر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ نواز شریف اگر جنگ کے لیے تیار ہیں تو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ انہیں واپس آنا ہوگا، یعنی لانگ مارچ کے لیے بھی نواز شریف کے آنے کی شرط اور عدم اعتماد کے لیے بھی نواز شریف کی آنے کی شرط۔ آصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا میں جنگ کے لیے تیار ہوں مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے، میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب سے لوگوں کو لانا ہے تو میاں صاحب آپ نے لانا ہے، میں نے تو سندھ سے لانا ہے، تو آپ کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ پھر آصف علی زرداری نے کہا کہ میں نے پارلیمان کو اختیارات دیے، میں نے 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو منظور کیا جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی گئی، ہم اپنی آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسمبلیوں کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آصف علی زرداری نے، انہوں نے کہا اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے، ایسے فیصلے نہ کیے جائے
جس سے ہماری راہیں جدا ہوں. یعنی آصف علی زرداری نے اشارہ دے دیا کہ اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو پھر سمجھے ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمن قوتوں کو ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم پہاڑوں پر سے نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں. یعنی آصف علی زرداری نے واضح کہہ دیا کہ ہم پارلیمان نہیں چھوڑیں گے, ہم پارلیمان میں رہ کے لڑائی لڑیں گے. وہ جو مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ایک سوچ تھی کہ جناب انہوں نے ریزائن کرنی ہے, اس سے آصف علی زرداری ہٹ گیا اور مریم نواز کہہ رہی تھی کہ ہم منا لیں گے. اب مریم نواز نے بھی اس موقع پہ جواب دیا. ہمارے رمضانی صاحب نے اندر سے ہمیں سٹوری بھیجی جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں, اور انہوں نے مریم نواز نے شکوے کے جوابی شکوہ کیا دیا وہ جو ہمیں معلوم ہوا. اس کے مطابق مریم نواز نے کہا میں اپنی مرضی سے یہاں پہ ہوں آصف علی زرداری صاحب, جیسے آپ ویڈیو لنک پہ ہیں ایسے ہی ویڈیو لنک پہ میاں صاحب بھی ہیں. نیب کی تحویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, میرے والد کو جیل میں 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں. تو یہ وہ بات تھی جو مریم نواز نے کی. لیکن اب کہانی آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے. اب کہانی اس طرح کھلی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں JUIF کی بات کریں, ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے. یعنی پیپلز پارٹی نہ استعفے دینے کو تیار ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ میں آنے کو تیار ہے. تو اب سندھ جو ہے ہمیں دور ہوتا ہوا نظر آ رہا, اور دوسری جانب جناب عالی پنجاب, اور پنجاب میں اگر مریم نواز کے حوالے سے کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے, ان کی گرفتاری ہوتی ہے, تو پھر مولانا صاحب اکیلے رہ جائیں گے. اب کچھ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے تو کہا کہ جی دے دیں اپنے استعفے جو ہیں مولانا فضل الرحمان کو پارٹی کے, وہ جب چاہے استعمال کر لیں. پھر کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ شاید آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی اس بات پہ مان جائیں کہ آپ مرکز سے ہم استعفے دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نہیں توڑیں گے. لیکن زرداری صاحب کا حالیہ خطاب جو ہمارے ذرائع نے, ابھی میٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ سیکریٹریٹ میں, اور میں ذرا اگر آپ کو دکھا دوں تو میٹنگ یہاں پہ چل رہی ہے سیکریٹریٹ میں, اور ہمارے ذرائع جو ہیں یہ سیکریٹریٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, جس میں اس وقت میٹنگ چل رہی ہے. اور یہاں پہ یہ قائدین کی گاڑیاں جو ہیں مسلم لیگ نون کے اور یعنی PDM کے قائدین کی گاڑیاں اس وقت کھڑی ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ اجلاس جاری ہے. تو جناب عالی یہ ساری صورتحال ہے, اور اس وقت ہم آپ کو PDM کے فلور آف دا ہاؤس سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری پیچھے ہٹے ہیں. اب یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے PDM کے لیے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے چین ہی چین ہے, راوی چین لکھ رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. دوسری بات جو ہم دوسری خبر آپ کے سامنے لا رہے تھے, اور وہ تھی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان کی. ایک بردر اسلامی ملک کا دورہ ادھورا چھوڑ کے شیخ رشید احمد پہنچے, اور انہوں نے وزیر اعظم کو تمام تفصیلات دیں. کس حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلات انہوں نے دی, انٹیلیجنس بیورو نے جو اطلاعات دی, اسپیشل اگر بات کریں تو جو PDM کا دھرنا ہے اس کے حوالے سے جو اطلاعات کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے, کہاں سے ہوں گے, اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ 2 ہفتے کا ہوم ورک کیا گیا تھا. وہ 2 ہفتے کا ہوم ورک کرنے کے بعد جو ہے انٹیلیجنس بیورو نے پوری تفصیلات جو ہیں وہ پہنچائی ہیں, اور وہ شیخ رشید نے آج وزیر اعظم کو اس حوالے سے دی ہیں. ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں ان اطلاعات میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیز اتنے لوگ, بہت زیادہ کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکال سکیں گی, اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آصف علی زرداری سائیڈ پہ ہو گئے ہیں ابھی تک کی جو گفتگو ان کی ہے, تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی تتر بتر ہیں, اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے, تو زیادہ سے زیادہ 2 4 6 دنوں کے لیے بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے. تو یہ دوسری خبر. اب تیسری خبر کی طرف آتے ہیں جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیرنگ ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر رکھی تھی کہ ڈسکا کا جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ پورا الیکشن دوبارہ کروایا جائے. تو ہم چاہتے ہیں صرف 20 پولنگ اسٹیشنوں میں یہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ
जो है इलेक्शन कमीशन का आर्डर कलअदम करार दे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था और उन्होंने बड़े सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ उसमें कह रहा है। फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वकील जो थे उनको ये कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और एक आइनी इदारे के फैसले को हम इस तरह एक बगैर यक जुम्बश कलम उड़ा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, हम पूरा केस सुनेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। फिर जो उमर अता बंदियाल उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को इलेक्शन डस्का में कर दिए। तो पीटीआई के वकील का कहना था कि नहीं, वो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पे किए गए हैं। सलमान अकरम राजा जो वकील हैं नौशीन इफ्तिखार के यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनको कोरोना हो गया, जिसके बाइस चीफ जस्टिस ने जो जस्टिस उमर अता बंदियाल थे वह कहा हम सलमान अकरम राजा को ज़रूर सुनेंगे और उनको सुनने के बाद ही इस केस का फैसला देंगे। बहरहाल केस आगे मुलतवी हो गया है। नून लीग को वो रिलीफ नहीं मिला जो नून लीग डिमांड कर रही थी। नून लीग ने रिलीफ मांगा था कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अब क्या फैसला आता है पूरी हियरिंग के बाद, वो तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन इस वक्त ये है कि अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद चलेगा। तो ये 3 चीज़ें थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आपने पहले सुन लिया कि हुकूमत ने डिमांड किया है उनकी रिजिग्नेशन, और क्यों डिमांड किया है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 1-2 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद तकरीरों में कहते थे बड़ा साफ शफाफ है, पहले वाला नहीं है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम है, उन्होंने नाम दिया था और ये उनका नाम माना गया था। तय ये हुआ था 2 जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी तैनाती थी। जब डेडलॉक पैदा हुआ तो फिर आखिर में ये तय हुआ कि दोनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपोजिशन के नामों 3 में से माने जाएंगे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हुकूमत के नाम यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नाम वाला जो वो नाम देगी उसको माना जाएगा। तो ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद सेलेक्ट किए थे और उसके बाद उनको ये आइनी ओहदा मिला। अब अपोजिशन उनके खिलाफ जो है वो डिमांड कर रही है कि वो रिज़ाइन करे। बहरहाल ये सूरत हाल है फ्राम द ग्राउंड। अभी पीडीएम के इजलास जारी है, लेकिन इजलास की खबर जो है वो हम बाहर निकाल लाए हैं कि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी ने प्रेशर ज़रूर डाला है अपोजिशन पे, और जिस तरह लोग ये सोच रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी रिज़ाइन वाला फ़ैसला ना करे, पार्लिमान से बाहर ना आए, तो उसी अंदाज़ में पीपल्स पार्टी अब पार्लिमान से बाहर कम अज़ कम आती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका ज़रूर मिला है। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अऊन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।